ایوب خان کے دور میں کراچی سے ڈھاکہ پرواز جا رہی ہے۔ اس دور میں فلائٹ میں پروازوں میں مسافروں کو شراب پیش کی جاتی تھی، پابندی نہیں تھی۔ تو معمول کے مطابق شراب پیش کی گئی جیسا کہ جہازوں کا معمول تھا۔ تو مسافروں میں ایک پڑھا لکھا دیندار شخص بھی تھا۔ اس کے سامنے جب شراب آئی، اس نے کہا کہ میں نہیں پیوں گا، مجھے پانی دے دو۔ تو فضائی میزبان نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا معمول ہے، ہم شراب پیش کرتے ہیں، آپ کی۔ اس نے سمجھانے کے لیے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ کرے یہ شراب میں تو نہیں پیتا، مگر میری طرف سے پائلٹ کو دے دے۔ اس کو پائلٹ کو دے دی میری طرف سے، میں نے نہیں پی۔ اب فضائی میزبان نے کیا کہا کہ جو پائلٹ شراب نہیں پی سکتا، پائلٹ پوچھا، وہ کہا کہ وہ تو ڈیوٹی پہ ہے، ڈیوٹی پہ ہے، جہاز چلا رہا ہے، جہاز اڑا رہا ہے، تو اس کے لیے شراب پینا منع ہے، وہ نہیں پی سکتا۔ اس جواب پہ پھر اس نے، اس اللہ کے بندے نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ پھر پائلٹ ڈیوٹی پہ ہے نا، تو شراب، تو مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پہ ہوتا ہے۔ مسلمان بولیے، مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، اس کا کوئی لمحہ بھی غفلت کا نہیں۔ مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ شراب پی کے نشے کی حالت میں اپنے وقت گزارے اور اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو۔ تو مسلمان جو ہے یہ ہر وقت بولیے ڈیوٹی پہ ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک خاص مزاج ہے، اسلام کا فلسفہ ہے، طرز حیات ہے کہ یہ کسی بھی لمحے انسان کو غافل نہیں چھوڑتا۔ حضور نے تو یہاں پر فرمایا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل اس وقت بھی جاگتا ہے۔ اب یہ جو آنکھوں کا سونا ہے اور دل کا جاگنا ہے، اس میں بھی تو اشارہ ہے نا مومن کی زندگی کے معیار کی طرف۔ یہ مومن سوتے ہوئے بھی بے شک جسم کو آرام دے رہا ہوتا ہے، مگر غافل نہیں ہوتا۔ وہ گھوڑے بیچ کے نہیں سوتا اور بے فکر ہو کے نہیں سوتا، وہ سوتے ہوئے بھی فکر مند ہوتا ہے اپنے فرائض کے حوالے سے اور اپنے کردار کے حوالے سے۔ یہ جو آپ موٹر وے میں سفر کرتے ہیں نا، کئی جگہ پہ انگریزی میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈو ناٹ ریلیکس ٹل دی جاب ہیز ڈن، کہ جب تک اپنے فرض کو پورا نہ کر دیں ریلیکس نہ ہو، اپنے فرض کو پورا نہ کر، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کر، بلکہ چست ہو کے بیٹھے، بیدار ہو کے بیٹھے، اپنے فرض کا احساس کر کے بیٹھے۔ معمولی سی غلطی سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، انہوں نے تو اپنے موٹر وے کے حوالے سے لکھا ہے نا، مولا صاحب ایمان کو پوری زندگی یہی حکم دے رہا ہے کہ تو موت کے آنے تک اور زندگی کے آخری لمحے تک سفر میں ڈرائیو کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، مصروف ہے، عمل ہے، ایک لمحہ بھی تیری زندگی میں غفلت نہ آئے۔ آرام کے لیے ہم نے قبر بنائی، آرام کے لیے قبر بنائی۔ جب تو مشغول رہ کے اپنے فرائض کو پورا کر کے قبر میں جائے گا تو وہاں فرشتے ہمارا پیغام دیں گے کہ نم کا نومت عروس، اب قیامت تک دلہن کی طرح چین سے سو جا۔ تو سونے کا جو مقام ہے وہ تو قبر ہے، زندگی نہیں۔ یہاں جو سونا ہوتا ہے یہ مزے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ جسم اس قابل ہو جائے کہ
دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مشہور قول ہے، اور ہر سال آج یہ قول خیر لے وہ ان پہ عمل کرتا اور ہم غافل ہو گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب آپ گشت کرتے تھے نا بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، تو کسی کو فارغ بیٹھا ہوا دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے فارغ نہ بیٹھا کرو، فارغ نہ بیٹھا، بولو فارغ نہ بیٹھا کرو، ہم تو یہاں سے فارغ بیٹھا تو کیا فرمایا کہ فارغ نہ بیٹھا کرو، یا دین کا کام کرو یا دنیا کا کام کرو، مگر کچھ نہ کچھ کرتے رہو، فراغت، تاکہ زندگی کے انمول لمحے جو ہیں یہ ضائع نہ ہوں۔ اور ویسے بھی فارغ آدمی جو ہے نا وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ اعظم میں حضرت امام شافعی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اپنے اوقات کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص فارغ بیٹھے گا وہ شیطان کے ہاتھ چلا جائے گا، اور جو مصروف رہے گا اپنی ذمہ داریوں میں مشغول رہے گا وہ شیطان کے حملے سے بچ جائے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ اب بتائیے کہ یہ صفت آج ہمارے اندر ہے یا غیروں میں؟ بولیں ہم کھل کے اپنے غلطی کا اعتراف تو کرنا چاہیے نا، اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے غلطی کا احساس ہو۔ دیگر ترقی یافتہ اقوام میں جتنی خوبیاں ہیں یہ ساری خوبیاں ہیں جو ہمارے اسلاف میں تھی، اور ہم ان کے نکمنے وارث ہیں۔ کیا بولیں گے؟ بستی ہو رہی بولیں ہم ان کے نکمنے وارث ہیں، ناکارہ وارث ہیں، ناخط وارث ہیں۔ ہماری زبانوں پہ ذکر ہے مگر ہمارے شب و روز میں عمل نہیں ہے، معمولات نہیں ہے۔ اب قرآن میں کیا کہا دیکھیے، بڑی مشہور سورت ہے، اس کی پہلی آیت ہم بڑی پڑھتے ہیں، اور جہاں وہ آیت ختم ہوئی ہے وہ پڑھتے ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا، جانتے ہیں نا اس سورت کی اس پہلی آیت کو سن کے جو عاشق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، حضور کے سینے کا ذکر ہے کہ معبود کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، اور اس بوجھ کو ہم نے اتار دیا جس نے آپ کو ہلکان کیا ہوا تھا، پریشان کیا ہوا تھا، وہ سارا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ محبوب تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی۔ مولا نے ایک دفعہ نہیں کہا، 2 دفعہ، اور بولو 2 دفعہ کہا، اچھی بات سوچے کتنی بار کہا؟ 2 دفعہ۔ اور کہنے کا انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی، تنگی کے ساتھ آسانی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قبل تک مشقت ختم نہیں ہوگی۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس میں نے اب مشقت کرنی ہے، اب اس کے بعد راحت ہی راحت ہے، نہیں، مشقت آخری سانس تک ہے، لیکن اس مشقت کے ساتھ ساتھ راحت بھی ہے، عزت بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ جب مشقت کرو گی کامیابی ملے گی، تو مشقت جو تکلیف ہے وہ بھول جاؤ گے۔ اور اس صورت کو اللہ نے ختم اس آیت میں کیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فرمایا محبوب جب تو فارغ ہو جائے، کیا فارغ ہو جائے، جب تو رمشا بولے جب تو فانصب، پھر کام کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جب تو فارغ ہو جائے تو بستر پہ جا کر سو جائے، آرام کر لے، کچھ وقت جو ہے وہ فرحت میں گزار لے، فراغت میں گزار لے، نہیں۔ محبوب تیری زندگی کا تو ایک ایک لمحہ صدیوں پہ بھاری ہے، صدیوں پہ بھاری ہے۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو پھر کھڑا ہو جا، مصروف عمل ہو جا، کسی لمحے کو ضائع نہیں کرنا ہے کہ تیری خیرات ہی تو قیامت تک آنے والی انسانیت پہ گانی ہے۔ اگر یہ صرف حضور کے لیے پیغام نہیں ہے، حضور کی امت کے لیے بھی ہے، غلاموں کے لیے بھی ہے کہ کوئی لمحہ بھی فراغت میں، اب آدمی اگر تھک جانے کے بعد سو رہا ہے تو وہ فارغ نہیں ہے، پہلے وہ تھک رہا تھا اب وہ تھکاوٹ کو
بولے نا دور کر رہا ہے. اس وقت بھی مصروف تھا، اب بھی مصروف ہے. ہاں اگر وہ جاگ رہا ہے، تھکاوٹ سے نہیں ہے اور اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، خوش گفتیوں میں لگا ہے، فضول کاموں میں لگا ہے، تو وہ اپنے وقت کو کیا کر رہا ہے. امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ مسلسل کتابیں لکھ رہے ہوتے، فتاویٰ کے جواب دے رہے ہوتے، تصریف و تعلیم کے کام میں مشغول ہوتے، تو دوپہر کے وقت کھانے کے لیے وقت معین تھا. وہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، آپ لکھ رہے تھے، تو آپ کی جو اہلیاں ہیں وہ اس وقت میں سالن برتن میں ڈال کے رکھ دی اور روٹی پکانے چلی گئی. سالن میں رکھا تھا تو بعد میں جو ہے وہ گرم گرم روٹی دے دوں گی. کھانے کا وقت ہوا، آپ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، تو صرف کیا تھا سالن اور روٹی ابھی. آپ نے وہ برتن منہ سے لگایا اور سارا شوربہ وغیرہ پی لیا، برتن سائڈ پہ رکھے، پھر لکھنا شروع کر دیا. اتنے میں وہ گرم گرم روٹی آ گئی، تو انہوں نے فرمایا آپ نے نہ کیا روٹی آ گئی، آپ کھانا کھا لیں. فرمایا بھی کھانے کا وقت گزر گیا، کھانے کا وقت. تو کام کرنے والے لوگ اس طرح کام کرتے ہیں کہ جو کھانے کا وقت تھا اس میں جو مجھے ملا وہ میں نے کھا لیا ہے، اب روٹی شام کو کھائیں گے، میرا کام کا وقت شروع ہو گیا ہے. ان لوگوں نے وقت کی قدر کی تو آج زمانہ ان کی قدر کر رہا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، اسلامی فقہ میں ایک بہت بڑی کتاب ہے المبسوط، 15 جلدیں ہیں. کتنی؟ 15 جلدوں پہ مشتمل وہ کتاب ہے علم فقہ کی المبسوط. امام سرخسی اس کے مصنف ہیں. امام سرخسی ہیں، بڑے فقیہ تھے. تو بادشاہ وقت کے ساتھ کچھ معاملات خراب ہو گئے، بادشاہ کی بات نہیں مانی، درویش آدمی تھے. تو بادشاہ نے سزا کے طور پہ اتنے وقت کے اتنے بڑے امام کو ایک خوش کنواں تھا اس کنویں میں پھینک دیا، یعنی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ کنویں میں ڈال دیا. وہیں پہ پانی پہنچ جاتا، کچھ کھانا وہاں پہنچ جاتا. اکیلے اس کنویں میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سزا کے طور پہ. اگر قربان جائیں، اب طلبہ نے کیا کیا کہ طلبہ کنویں کے اوپر آ جاتے. کنویں کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قید میں ہوں، میں جیل میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں کیسے پڑھاؤں گا، کیا بتاؤں گا. نہیں، وہ اللہ کا بندہ نیچے اونچی آواز سے بولنا اور کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو گئے طلبہ بولیے لکھتے. اس اللہ کے بندے نے کسی کتاب کا مطالعہ کیے بغیر، کسی سے پوچھے بغیر، اس کنویں میں بیٹھے بیٹھے 15 جلدوں پہ مشتمل پوری کتاب لکھا. یہ ہمارے اسلام تھے کہ تکلیف کے عالم میں بھی، اور کتنا حافظہ ہے، کتنا سینہ کھلا ہوا ہے، اللہ پاک نے کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے. نہ چھوٹی سی بھی کتاب لکھنی ہو بندہ لائبریری کا محتاج ہوتا ہے کہ میں کسی سے پوچھوں، دیکھ لوں، غلط ہی نہ ہو جائے. مگر ان لوگوں پہ اللہ کا کتنا کرم تھا کہ وہ چند مہینوں میں اس کنویں میں بیٹھ کر انہوں نے ایک جلد پہ نہیں بلکہ 15 جلدوں پہ بولیے 15 جلد پوری کتاب لکھوا دی. وہ کتاب آج تک موجود ہے اور اسلامی فقہ میں اس کتاب کا بہت بڑا نام. تو یہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان اپنے وقت کو بولیے ضائع نہ کریں، بلکہ اس وقت کو کیا کریں. ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ستو رکھے ہوئے تھے، کھانے کا وقت ہوتا ستو منہ میں ڈالتے، اوپر سے پانی پیتے. کسی نے کہا کہ یہ روٹی، یہ گوشت، یہ چاول، یہ پھل، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ آپ لوگ نہیں کھاتے. کسی نے منع کیا. اس نے کہا اگر میں روٹی کھاؤں گا، گوشت کھاؤں گا، سالن کھاؤں گا، آدھا گھنٹہ کم از کم ایک کھانے میں لگے گا نا، چبا چبا کے کھانے میں، تو میرا وقت ضائع ہے. میرا بس یہ ستو میں نے رکھے، منہ میں ڈالتا ہوں، اوپر سے پانی پیا 1 منٹ میں فارغ، باقی سارا وقت میں ہے وہ میں اللہ کے ذکر میں گزارتا ہوں. جب کسی شخص میں یہ سانس پیدا ہو جائے تو ایسی حیرت انگیز باتیں بھی وجود میں آتی ہیں. تو ہم اپنے وقت کا احساس کریں، ذمہ داری کا احساس کریں، اور رمضان کے اس مہینے میں آقا دو جہاں کے بارے میں آپ کی ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں، حضور کی بیویاں بیان کرتی ہیں کہ حضور ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں
اہل خانہ کے ساتھ گپ شپ لگ رہی ہوتی، باتیں ہو رہی ہوتی، جیسے ہی اذان کی آواز آتا، اذان تو حضور ایک دم چپ ہو جاتے اور حضور کے لیے چل پڑتے، یوں لگتا کہ جیسے حضور کا ہمارے ساتھ تعلق ہی ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انہی ازواج کے ساتھ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کا بھی آپ تھا، ان کو وقت دے رہے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوئی اس طرح مڑ گئے، اس طرح چھوڑ دیا کہ گویا ان کے ساتھ۔ اس سنت میں ہمیں پیغام کیا ملا کہ جس کام کا وقت شروع ہو جائے گا تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ پچھلا کام اس میں خلل ڈالے اور پچھلا بھی خراب ہو اور اگلا بھی نہیں۔ جس کام کا وقت شروع ہو چکا ہے تو پچھلا کام بند اور نیا کام شروع، اور اس میں کسی قسم کی تاخیر یا سستی کا مظاہرہ، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور سے محبت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نعتیں پڑھتے جائیں، نعرے لگاتے جائیں، نہیں، حضور سے محبت کا معنی یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنائیں، حضور کی اداؤں کو اپنائیں، اور اللہ پاک نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کا پھل جو ہے وہ اپنی محنت سے، مشقت سے اللہ پاک کی رضا کے حاصل کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں اچھی عادتیں عطا فرمائے۔ وہ ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں نا کہ نہیں، ایک حافظ قرآن بہت ہو گئے، کون؟ سو گئے حافظ قرآن، جب حافظ قرآن، کسی درویش کو خواب میں ملے جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ درویش نے پوچھا ہاں بھائی قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہا، آج اللہ نے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی ڈیوٹی لگا دی۔ کس کی؟ قرآن پڑھنے کی۔ آپ پریشان ہو گئے، سے جا کے بھی یہ کام کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میں اب تک 5000 قرآن پڑھ چکا۔ کتنے؟ 5۔ تو درویش نے کہا کہ 1.5 2 یا 3 دن میں 5000 وہ کیسے پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ آپ کا وقت اور ہے، ہمارا وقت اور ہے۔ مگر اس نے بات ایک جملہ کہا، اس نے کہا یہ جو 5000 قرآن میں نے کہاں پڑھے؟ قبر میں پڑھے ہیں نا، یہ آپ نے یہ اور دنیا کی زندگی میں اپنی زبان سے کہا ہوا ایک بار سبحان اللہ، ایک بار وہ مجھے دے دو۔ اب یہ وہ تمنا کر رہا ہے، 5000 قرآن دے رہا ہے اور زندگی میں یہاں پہ زبان سے کہا ہوا ایک بار سبحان اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ یہاں کے لمحات کی قیمت کیا ہے، یہاں کے لمحات کی قدر کیا ہے۔ یاد رکھیے ثواب قبر کے عمل میں نہیں ہے، ثواب بولے نا دنیا کے عمل، دنیا کے عمل میں ہے۔ جیسے ہی زندگی ختم ہوئی اعمال کا سلسلہ ختم۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق